شامل عبادت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ نور کی چند آیتیں آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 10 تک تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے سلسلے میں کچھ احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے والی نشست اور مجلس میں زنا کا دنیاوی حکم اور دنیاوی سزا اس کی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی تھی کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں تو پھر ان کے لیے زنا کا حکم یہ تھا کہ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے دونوں کو۔ اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں تو پھر ان کا حکم سنسار کر دینے کا تھا، یعنی پتھر مار کر ان دونوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ مفتی سعید صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت القرآن میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں سورت میں تھا، وہاں کے ایک بہت بڑے تاجر میرے پاس آئے اور بہت اچھا پڑھے لکھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سزا جو پتھر مار کر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں اور ان کا زنا گواہوں کے ذریعے سے ثبوت کو پہنچ جائیں تو یہ سزا کچھ زیادہ سخت نہیں ہے، اور اس پر جو ہے وہ فلاں لنڈن کے رسالے میں ایک مضمون چھپا ہے جو اس پر اعتراض ہیں، اس میں مجھے اس کا جواب لکھنا ہے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ واقعی سزا تو سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ اس سزا کا جواب دو، اس کے بجائے یہ امریکہ سے، لنڈن سے نہیں، امریکہ سے یہ رسالہ نکلتا ہے، آپ امریکہ کے پچھلے 1 سال کا کہ وہاں کتنے زنا ہوئے، وہاں کتنا ناحق لوگوں کا مرڈر ہوا اور وہاں کتنی چوری ہوئی، اس کا آپ بایو ڈیٹا نکال لیجئے، اور اسلامی ممالک میں سے آپ سعودیہ کا نکال لیجئے کہ وہاں پچھلے 1 سال میں کتنی چوری ہوئی، کتنے لوگوں کے ہاتھ کاٹے گئے، کتنے لوگوں کو ناحق قتل کیا گیا اور بدلے میں کسی کو قصاصاً قتل کیا گیا ہو، یا کتنے لوگوں پر زنا کی سزا جاری کی گئی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں چند دنوں کے بعد وہ صاحب میرے پاس آئے اور پچھلے 10 سال کا ریکارڈ نکال کر آئے، کہا امریکہ میں تو ہر 4 منٹ میں ایک زنا ہوا ہے، ہر 4 منٹ میں ایک ریپ ہوا ہے، اور قتل اور چوری اس کا تو کوئی حد اور اس کا کوئی حساب نہیں۔
اور سعودیہ کا پچھلے 10 سال کا ریکارڈ انہوں نے بتایا کہ 10 سال میں ایک بھی زنا جو ہے وہ ثبوت کو نہیں پہنچا، یعنی کسی ایک شخص پر بھی یہ سنساری والی سزا جاری نہیں ہوئی، اور چند لوگوں کے ہاتھ چوری کے جرم میں کاٹے گئے اور کچھ لوگوں کو قصاصاً قتل کیا گیا، لیکن سنساری والا ایک بھی واقعہ پچھلے 10 سال میں نہیں ہوا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ بس یہی ڈیٹا آپ ان صاحب کو، ان رسالے والوں کو بھیج لیجئے، یہی ان کا جواب ہے۔ تو قرآن کریم میں اور اسلام میں جو سزائیں دی گئی ہیں وہ، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا، ظاہر کے اعتبار سے بہت سخت دکھائی دیتی ہیں، لیکن مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سزا سے زیادہ سزا کا ہوا برقرار رکھنا ضروری ہے، اور اسلام یہی چاہتا ہے۔ اسی لیے اگر اسلام یہ چاہتا کہ یہ سزا زیادہ سے زیادہ نافذ ہوں تو پھر اتنے کڑے کڑے شرائط نہیں لگاتا۔ عام طور سے اسلام میں کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو گواہی چاہیے وہ 2 مردوں کی گواہی سے معاملہ ثابت ہو۔ یہ زمین اس آدمی کی ہے یا نہیں ہے، 2 آدمی گواہی دیں گے، قاضی پورا کیس سنے گا، ہر معاملے میں 2 آدمی کی گواہی عام طور سے قبول کی جاتی ہے۔ زنا کے مسئلے میں جیسا میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ 4 گواہ ضروری ہیں، اور وہ چاروں گواہ لفظ شہادت کے ساتھ کہ میں گواہی دیتا ہوں، اس لفظ شہادت کے ساتھ، اور صریح جو ہے وہ گواہی دے گئے صراحتاً کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا زنا ہوتے ہوئے۔ ایک تو ہیں زنا کے مقدمات، یعنی زنا سے پہلے ہونے والی چیزیں، آپس میں جو ہے وہ مرد اور عورت نے ایک دوسرے کو ہاتھ لگایا، یا ایک دوسرے کو بوسے دیے، یا ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملے، اور یہ صرف اتنا کہنے سے زنا ثابت نہیں ہو جائے گا۔ صراحتاً زنا کے لیے وہ باقاعدہ فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ قاضی کی عدالت میں کیا بولنا پڑے گا گواہی دینے والوں کو۔ تو یہ پچھلی نشست میں آ چکا تھا، اسی سے لگی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرما رہے ہیں۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی حکم ذکر نہیں فرما رہے۔ اس آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بدکاری کرنے والا مرد ہو یا بدکاری کرنے والی عورت ہو، بار بار بدکاری کرنے کی وجہ سے ان کا مزاج اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ پھر ان کو کوئی پاک باز لڑکی پسند نہیں آتی، پھر ان کو کوئی پاک باز لڑکا، کوئی عفیف اور پاک دامن رہنے والا لڑکا پسند نہیں آتا۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدکار مرد ہمیشہ بدکار عورت کو ڈھونڈتا ہے، اور بدکار عورت ہمیشہ بدکار مرد کو ڈھونڈتی ہیں۔ تو یہ ایک کوئی حکم نہیں ہے ایسا کہ جس نے زنا کیا ہو وہ کسی زنا والی لڑکی سے ہی نکاح کرے، ایسا حکم نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ جس نے زنا کیا ہو وہ کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرے۔ اس آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، مشاہدہ یہ ہے، تجربے کی بات یہ ہے کہ جس کو گندگی کی عادت پڑ جاتی ہے پھر اس کو اچھی چیز بھاتی نہیں ہے۔ آگے بھی اسی صورت میں اس قسم کا ایک مضمون آنے والا ہے، الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین۔ وہاں بھی لوگوں کو یہ غلط مفہوم بتایا جاتا ہے کہ جو اس قسم کے مرد ہیں ان کو اسی قسم کی عورتیں ملے گی۔ وہ اس قسم کی بات کہیں سن کر آتے ہیں، پھر شادی کے بعد اگر اس طرح کے مردوں کو کوئی اچھی بیوی، پاکیزہ عورت کسی ماں باپ کی برکت، دعا کی برکت سے اگر مل جاتی ہیں، تو وہ چونکہ یہ سن کر آیا ہوا ہے کہ اور اس آیت کا غلط مفہوم سمجھا ہے، تو پھر وہ اپنی بیوی پر شک کرتا ہے کہ میں نے چونکہ اپنی جوانی کے زمانے میں غلط کام کیے تھے تو میری بیوی نے بھی کیے ہوں گے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اچھے مرد اچھی عورت کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تجربہ بتا رہا ہے، قرآن کوئی حکم نہیں کر رہا ہے، تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ عام طور سے ایسے مردوں کو اچھی عورتیں پسند نہیں آتی ہیں، اور ایسی عورتوں کو، بدکاری کرنے والی عورتوں کو اچھے مرد پسند نہیں آتے، ان کو وہ بدکار مرد یا بدکار عورت پسند آتی ہیں، اور اگر وہ نہ کہیں زنا کرنے کے لیے تو آئندہ وہ اس سے نکاح کے نام پر بھی اس کے ساتھ وہ رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ نکاح شریعت کی روشنی میں اگر نکاح کریں گے نکاح ہو جائے گا، لیکن نکاح کے بعد بھی عورت کا زنا کرنا بدستور جاری رہتا ہے، مرد کو معلوم ہوتا ہے پھر بھی وہ اس پر روکتا نہیں، یا عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا شوہر زناکار ہے اور نکاح کے بعد بھی زنا جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ معلوم ہونے کے بعد بھی اس کو اجازت دے رہی ہے،
کیونکہ وہ خود اس گناہ میں ملوث ہے۔ تو ایک عام مشاہدہ اور جو تجربہ ہے وہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہاں تک اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر کسی مشرک مرد سے یا مشرکہ عورت سے ان کو زنا کرنے کی نوبت یا نکاح کرنے کی نوبت آئے گی تو ان کے ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق بھی وہ وہاں چلے جائیں گی، کیونکہ اچھی چیزوں کی پہلے سے عادت نہیں ہے، بری چیزوں کی عادت ڈالی ہے۔ باقی ہے کہ کوئی مرد توبہ کر لے، کوئی عورت توبہ کر لے تو اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے اس کو پاک دامن مرد اور پاک دامن عورت عطا فرما سکتے ہیں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ تو یہ ہرگز ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ ایک مرتبہ جس سے زنا کا صدور ہو گیا وہ ہمیشہ گندگی میں رہے گا۔ اس کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان نہیں فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑے رحیم اور بڑے غفور ہیں، اللہ بڑے معاف فرمانے والے ہیں۔ اگر یہ خطا سرزد ہو گئی اور آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور پھر آئندہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مزاج درست ہونے کی وجہ سے اچھی بیوی، نیک اور پاک دامن بیوی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد زانیہ عورت سے یا شرک کرنے والی عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے زانی مرد یا مشرک مرد ہی نکاح کرتا ہے۔ اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مشرک مرد سے یا مشرکہ عورت سے، کسی غیر مذہب والی عورت یا مرد سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر نکاح کرے گا بھی تو وہ نکاح باطل ہوگا، شریعت کی نظر میں ویلڈ شمار نہیں ہوگا، معتبر نکاح شمار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی عورت زناکار ہے اور اس کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد بھی اس کے زنا کا سلسلہ بدستور جاری ہے، مرد کو معلوم ہے، تو مرد دیوس شمار ہوگا، بے غیرت آدمی شمار ہوگا۔ لیکن چونکہ مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر اس نے نکاح کیا ہے تو وہ اس کا نکاح معتبر ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ میں دونوں حرام بتایا۔ ایک حرام مشرکہ عورت سے نکاح حرام ہے، یعنی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، سرے سے جو ہے وہ کالعدم ہے، شریعت کی نظر میں یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، یہ زنا ہی زنا چل رہا ہے۔ اور اگر کسی مسلمان لیکن فاسق مرد یا فاسق عورت سے نکاح کیا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن نکاح کے بعد بھی ان کے زنا کا سلسلہ جو بدستور جاری ہے، تو یہ جو زنا کا سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات ایمان والوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ تو یہ اس آیت کا یہی مفہوم ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر ہمارے سارے اکابرین نے اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے، اور اس مفہوم کے بیان کرنے سے اس آیت پر بالکل بے غبار اس کی بات واضح ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے زنا کے سلسلے میں ایک اور حکم ذکر کیا، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ زنا میں اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں جاری فرمائی ہے وہ سخت ہیں، تو اس جرم کے ثبوت کی شرطیں بھی بہت زیادہ سخت ہیں۔ اگر کسی مرد نے کسی عورت کے بارے میں، یا کسی عورت نے کسی مرد کے بارے میں، یا مرد نے مرد کے بارے میں، یا عورت نے عورت کے بارے میں زنا کی بات کہی اور گواہوں کے ذریعے سے وہ ثابت نہیں کر پائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس تہمت لگانے والے پر ایک اور سزا جاری کرتے ہیں، جس کو شریعت کی اصطلاح میں حد قذف، تہمت لگانے کی جو سزا ہے اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ وہ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا سخت حکم ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ یہ قرآن کا اپنا ایک اسٹائل ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے کہ اس میں یہ بیان کیا ہے جو مرد پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لیکن صرف یہی مراد نہیں ہے۔ مرد اگر عورت پر تہمت لگائے، عورت اگر مرد پر تہمت لگائے، مرد مرد پر تہمت لگائے، عورتیں عورتوں پر تہمت لگائے، وہ سب اس حکم میں شامل ہیں۔ تہمت لگاتے ہیں، کس چیز کی تہمت لگاتے ہیں؟ کہ فلانی عورت نے زنا کیا یا وہ بدکار ہیں، اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں۔ پھر زنا کو ثابت کرنے پر 4 گواہ نہیں لاتے ہیں، چونکہ زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ چاہیے، اور وہ اپنے اس دعوے پر 4 گواہ نہیں لا پاتے ہیں، وہ مرد یا عورتیں۔ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ، تو تم ان کو 80 کوڑے مارو۔ جو مرد کسی عورت کو، یا جو عورت کسی مرد کو، یا مرد مرد کو، یا عورت عورت کو زنا کی تہمت لگائے
اور پھر اس کو 4 گواہوں سے ثابت نہ کر پائے تو ایسے مرد اور ایسی عورت کو شریعت کی نظر میں جس نے زنا کی تہمت لگائی ہے دوسرے پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر تو اس کو 80 کوڑے مارے جانے کا حکم ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ اگر اتنی سخت شرائط لگا دی گئی تو پھر زناکار مردوں کو بدکار عورتوں کو تو کھلا راستہ مل گیا، کیونکہ یہ تو 4 گواہوں کا لانا، پھر وہ چاروں گواہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، گول مول والی بات نہ ہو، اور پھر صراحتاً گواہی دے دے، یہ سب تو زنا تو ویسے ہی لوگ چھپ کر کرتے ہیں، یہ کب ثابت ہو پائے گا؟ تو یہ تو بدکار مردوں اور عورتوں کے لیے ایک راستہ کھل گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی مرد نے اس طرح کے کسی کام میں اگر وہ زنا کا ثبوت نہیں ہو پاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ پھر شریعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے مرد اور ایسی عورت کے بارے میں آپ جو دوسرا دیکھا ہے وہ بول سکتے ہیں۔ کسی اجنبی مرد اور عورت کا باہم ایک جگہ ملنا بھی درست نہیں ہے، تو قاضی کی عدالت میں وہ یہ کہہ دے کہ ان کو خراب باتیں کرتے ہوئے سنا، ان کو میں نے آپس میں گلے ملتے ہوئے دیکھا، ان کو میں نے بوسو کنار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہوئے، پھر قاضی اس پر ان دونوں کی خبر لے گا۔ یہ والی سزا جو اوپر آئی ہے وہ جاری نہیں ہوگی زنا کی سزا، لیکن اسلامی شریعت اور اسلامی حدود میں اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو چھوٹ نہیں ہے، اس کو یہ والی سزا جاری نہیں ہوگی، لیکن قاضی اپنے اعتبار سے، جس کو فقہ کے اعتبار سے تعزیر کہتے ہیں، حد نہیں، لیکن قاضی اپنی ثوابدید سے ان کو کیا سزا دینی چاہیے وہ قاضی دے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ شرائط سخت ہو گئی تو زناکار کھلے عام گھومتے پھریں گے اور بدکار مردوں اور عورتوں کی موج ہو جائے گی، وہ ہر جگہ پکڑے جائیں گے۔ شریعت نے سب جگہ راستے بند کیے ہوئے ہیں، کسی جگہ ان کو جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس سماج میں ایک دوسرے پر تہمت لگانے کی باتیں عام ہو جائیں اور ایک دوسرے کو باتوں باتوں میں، حالانکہ تہمت لگانے یوں بھی یعنی زنا کی تہمت میں کسی بھی بری چیز کی تہمت لگانا کسی مرد یا عورت پر، حالانکہ اس نے وہ کام نہ کیا ہو، اور پھر اس کے بارے میں یہ کہنا کہ فلانی نے ایسا کام کیا یا فلانے مرد نے ایسا کام کیا، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ بڑا کبیرہ گناہ جتنے ہیں بڑے بڑے گناہ، اس میں یہ تہمت لگانا بھی شمار ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہنم کے پل پر اس کو روک لیا جائے گا، نیچے سے دہکتی ہوئی آگ اس کو جلائے گی، اس سے کہا جائے گا کہ جو بات تو نے فلانے آدمی کے بارے میں کہی تھی یا تو اس کو واپس لے یا اس کو ثابت کر۔ واپس تو لے نہیں سکتا کیونکہ وہ کہہ چکا ہے، یا پھر اس کو ثابت کرو یا پھر اس آدمی سے معافی مانگو، اور وہاں کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اس طبقے میں ڈالیں گے جہاں سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے، وہاں ایسے آدمی کو جو دوسروں پر خالی خالی الزام ڈالتا ہے، جھوٹی جھوٹی تہمتیں ڈالتا ہے، وہاں اس کو ڈالیں گے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں تو خاص زنا کے سلسلے میں دنیا کی سزا ہے کہ اگر زنا کی تہمت کسی کو لگائی اور پھر وہ 4 گواہ سے ثابت نہ کر پائیں تو کیا حکم ہے؟ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ یہ پاک دامن کی قید اس لیے لگائی، محصنات شریعت کی ایک خاص اصطلاح ہے، عاقل، بالغ، مسلمان اور پاک دامن، یعنی جس کا زنا عام نہ ہو، یعنی کبھی یہ بات نہ ہو کہ اس مرد نے زنا کیا ہے، جس پر زنا کی کبھی سزا جاری نہ ہوئی ہو، ایسی باتیں اگر کسی میں پائی جاتی ہے تو اس کو شریعت میں محصنات کہا جاتا ہے۔ تو ایسی عورت پر اگر کسی نے یا ایسے مرد پر اگر کسی نے زنا کی تہمت لگائی اور پھر زنا کو ثابت کرنے پر 4 گواہ نہیں لا پایا، فجلدوہم 80 جلدہ، پہلا حکم اللہ نے ذکر کیا 100 تم ان کو 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارے جانے کا حکم۔ دوسرا حکم وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور کبھی بھی ان لوگوں کی گواہی تم قبول مت کرو۔ پھر آئندہ یہ جس نے زنا کی تہمت لگائی، جس پر 80 کوڑے جاری ہو گئے، کسی بھی مسئلے میں، چاند کے مسئلے میں، زمین کے مسئلے میں، میاں بیوی کے مسئلے میں، کسی بھی مسئلے میں وہ قاضی کی عدالت میں گواہی دینے کے لیے آئے گا تو قاضی ان کو کہے گا آپ ہماری نظر میں معتبر آدمی نہیں ہیں، فاسق اور گنہگار ہیں، آپ کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ بعد میں اگر وہ توبہ بھی کر لیتا ہے اور نیک بھی بن جاتا ہے تو بھی یہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابدا کی قید لگائی ہے۔
احناف کے نزدیک اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اگر اس نے وہ نیک بن گیا، توبہ کر لی اور اس کے توبہ کے آثار ظاہر ہو گئے، لوگ سمجھنے لگے کہ ہاں یہ نیک ہے، تو پھر اس کی گواہی قبول کی جائے گی. لیکن احناف تو یہ کہتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شہادتن کے بعد ابدا کا لفظ بڑھایا ہے، لہٰذا اس کی گواہی اس کے نیک بننے کے بعد بھی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایک مرتبہ اس کی زبان سے غلط بات نکلی ہے تو اب یہ قاضی کی عدالت میں یہ شخص غیر معتبر شمار ہوگا. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور کبھی بھی ان لوگوں کی گواہی تم قبول مت کرو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ خود نافرمان ہیں. آگے پھر اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر جن لوگوں نے اس تہمت کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی. علماء نے لکھا ہے اسلام میں یہ بھی شامل ہے کہ جس پر تہمت لگائی ہے اس سے معافی مانگے. عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے تابو من بعد ذلک، اس کے بعد توبہ کر لی یعنی اللہ سے اپنا رشتہ استوار کر لیا، واصلحوا، اور اصلاح کر لی یعنی مخلوق سے اپنا رشتہ استوار کر لیا. تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ اللہ سے بھی معافی مانگ لی اور جس پر غلط تہمت لگائی تھی اس سے بھی معافی مانگ لی. اگر ایسا ہے فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. یہ حد قذف جس کو بولتے ہیں، تہمت لگانے کی حد، اس میں یہ ہے کہ جس عورت پر یا جس مرد پر تہمت لگائی ہے وہ مرد اگر قاضی کی عدالت میں جا کر یہ دعویٰ کرے کہ اس نے مجھ پر جھوٹا زنا کی اور بدکاری کی تہمت لگائی ہے تو قاضی آگے پروسیسر چلائے گا، قاضی آگے کارروائی کریں گے. لیکن اگر وہ چپ بیٹھا ہے، وہ نہیں جاتا ہے تو قاضی از خود اس میں کارروائی نہیں کریں گے. حد قذف کو علماء نے لکھا ہے یہ بندوں کا حق ہے، بندے مطالبہ کریں گے تو پھر قاضی جو ہے وہ آگے بات چلائے گا. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے حوالے کیا، مجھے قاضی کی عدالت میں نہیں جانا ہے، تو پھر قاضی جو ہے وہ سامنے سے کیس نہیں چلائے گا. لیکن زنا کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ ایک مرتبہ اگر زنا کے ثبوت ہو گیا، زنا کا جرم 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا، پھر قاضی اپنی طرف سے اس سزا کو معاف نہیں کر سکتا ہے، چونکہ زنا اللہ کا جرم ہے اور یہ زنا کی تہمت لگانا یہ بندے کا جرم ہے. تو اگر وہ بندہ معاف کر دیتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا قاضی کی عدالت میں، بلکہ عدالت میں جا کر بھی کیس چلنے سے پہلے اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو حد قذف کی 80 کوڑے معاف ہو سکتے ہیں. لیکن زنا کا جرم ثابت ہو گیا، وہ تو اللہ کا حق ہے، وہ کسی حال میں معاف نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہاں آپ دیکھیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ دیکھو اللہ کے دین کو، اللہ کی حد کو جاری کرنے میں تم نرمی ورمی اور رحم وحم سے کام نہیں لینا. اس موقع سے رحم یہی ہے کہ اس کے ساتھ یہ سزا جاری کی جائے تاکہ کل ابد الآباد میں جہنم کی ہمیشہ ہمیش والی جو زندگی ہے اس میں جہنم میں جلنے سے یہ محفوظ ہو جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اگر توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. یہ 5 آیتیں ہوئی. 6، 7، 8، 9 اور 10 آیت میں اللہ تعالیٰ نے زنا کا ایک اور حکم ذکر کیا ہے. عام دستور تو یہی ہے کہ اگر زنا کرتے ہوئے کسی کو دیکھا تو پھر 4 گواہ جب تک نہیں لائیں گے تب تک اس پر زنا کی حد جاری نہیں ہوگی. لیکن اگر شوہر نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو شوہر کیسے 4 گواہوں کو لینے جائے گا؟ شوہر تو اس کی غیرت کا مسئلہ ہے نا، وہ اپنی بیوی کے خلاف 4 گواہوں کو کہاں ڈھونڈنے؟ اور ایک تو زنا میں سری آنکھوں سے دیکھا ہوا ہونا چاہیے، سنی سنائی ہوئی بات پر گواہی نہیں دے سکتے ہیں. تو ایک تو اس کی اپنی غیرت کا مسئلہ، اگر وہ چپ رہے تو ہمیشہ جو ہے وہ گھر میں ہر وقت بیوی کے سامنے رہنا ہے، ہر وقت خون کی گھونٹ پیتا رہے. اگر وہ قاضی کی عدالت میں جا کر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو فلانے مرد کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، قاضی کہتا ہے 4 لاؤ، اگر وہ 4 گواہ نہیں لا پاتا تو اس کو خود کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو شوہر تو پھنس گیا، نہ وہ سہ سکتا ہے، نہ وہ یعنی نہ اگنور کر سکتا ہے، نہ اس پر کوئی کارروائی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے الگ سے آیت کریمہ، یہ جو اگلی 4-5 آیتیں ہیں وہ میاں بیوی کے لیے خصوصی طور پر اللہ نے نازل فرمائی. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں اتری
اب جن آیتوں کی ابھی پیچھے وضاحت ہو گئی، حد قذف والی، تہمت والی اور زنا والی، تو صحابہ کے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھ کر سنائی، تو انصار کے ایک سردار ہیں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول کیا واقعی اللہ نے یہی حکم فرمایا ہے؟ صحابہ کبھی ایسا پوچھتے نہیں تھے، وہ تو وہاں سے جو آیا آمنا وصدقنا، آپ نے کہا اور ہم نے سنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی۔ تو حضور کو بڑا تعجب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو کوئی جواب نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ سنا تمہارے سردار نے کیا بات پوچھی؟ تو پھر دوسرے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کا منشا یہ نہیں ہے کہ وہ اس آیت کو تسلیم نہیں کر، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ کہاں سے 4 گواہ لینے جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ اسی موقع سے پھر حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا ایسا ہوگا کہ ایک عورت اپنی بیوی کو ایک مرد اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھیں، پھر وہ جائیں 4 گواہ ڈھونڈ کے لائیں، اتنی دیر تو یہاں قصہ پورا ہو جائے گا، تو یہ مسئلے کا حل کیا نکلے گا؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر ابھی یہ باتیں صحابہ کے مجمع میں ہوئی، اور دوسرے ہی دن ایک صحابی، بدری صحابی ہے، بہت بڑے رتبے والے صحابی ہیں، ان کا نام ہے ہلال ابن امیہ، وہ گھر پہنچے، اور رات کو جب وہ گھر پہنچے عشاء کی نماز کے بعد، تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہاں تو بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ صبح جب فجر کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کا معمول یہ تھا کہ فجر میں سلام کے بعد صحابہ کی طرف پلٹ کر بیٹھتے تھے، کسی کو کچھ پوچھنا ہو، خواب دیکھا ہو، کوئی مسئلہ معلوم کرنا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا قصہ بیان کیا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا۔ اب قرآن کریم میں نیا کوئی حکم ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ 4 گواہ لاؤ، نہیں تو 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار رہنا۔ 4 گواہ اگر نہیں پیش کریں تو عورت کا زنا ثابت نہیں ہوگا، عورت کا زنا ثابت نہیں ہوا گویا کہ تم نے غلط الزام لگایا اس پر۔ تو حضرت ہلال ابن امیہ نے کہا قسم ہے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں سچ ہوں، اور اللہ میرے لیے ضرور راستہ نکالیں گے۔ دوسرے صحابہ نے بھی کہا کہ ہلال تم پھنس گئے، کہا نہ، اللہ میرے لیے ضرور راستہ نکالیں گے، میں نے جو دیکھا وہ میں بتا رہا ہوں۔ اور ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آیت کر یہ اگلی والی آیتیں لے کر آئے کہ اگر میاں بیوی میں ایسا مسئلہ ہو تو پھر شریعت کا کیا حکم ہے۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں، مسئلے مسائل کی اصطلاح میں اس کو لعان کہا جاتا ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان اگر یہ مسئلہ ہو جائے، مثلا مرد نے عورت پر جو ہے وہ زنا کی بات کہی، تو پھر قاضی عورت سے پوچھیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ اگر عورت اقرار کر لیتی ہے تو اس کے اقرار سے زنا ثابت ہو گیا، اس پر زنا کی حد جاری کر دیں گے، سزا جاری کر دیں گے۔ اگر وہ منع کرتی ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر قاضی ان سے کہیں گے کہ 4 گواہ لاؤ، وہ کہتے، شوہر کہتا ہے کہ میرے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو پھر شوہر سے 4 قسمیں، 5 قسمیں جو ہے وہ آگے پورا طریقہ خود آیت میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، 5 قسمیں جو ہے وہ لی جائے گی اس بات پر کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ 4 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کے مجھ پر لعنت ہو، وہ لعنت کا لفظ استعمال کرے گا۔ اور پھر اس کے اس طرح کی کارروائی کر لینے کے بعد عورت سے بھی اسی طرح کی 5 قسمیں لی جائے گی، اور تو یہ پوری کارروائی جو ہے وہ یہ ان آیتوں میں بیان کی گئی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے راستہ نکالا ہے، اور پھر یہ سارا حکم ہوا۔ پھر ان کو اور ان کی بیوی کو بلایا گیا، ان کی بیوی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ایسا کہہ رہے تمہارے بارے میں؟ انہوں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے ہلال، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ہلال سے کہا کہ آپ 4 گواہ لاؤ، کہا نہیں ہمارے پاس 4 گواہ۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آپ اپنی تہمت میں جو بات کر رہے ہیں اس میں اگر آپ سچ ہیں تو اس پر اللہ کا نام لے کر آپ جو ہے وہ قسمیں کھاؤ۔ انہوں نے 4 قسمیں کھائی۔ پھر جب 5ویں قسم کی باری آئی جس میں لعنت کا لفظ ہے کہ اگر میں سچ نہ ہوں اور وہ جھوٹ نہ ہو، وہ جو بول رہی ہے وہ منع کر رہی ہے وہ جھوٹ ہے، تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہلال دیکھو، سوچو، اللہ سے ڈرو، کیا بول رہے ہو آگے سوچ لینا۔
اور یاد رکھنا کہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں ہلکی اور عارضی ہے، وہ سزا بھاری اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سوچ لو، کہا بالکل ہی اللہ کے رسول میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کے لعنت ہو۔ پھر ان کی بیوی کے پاس جو ہے وہ یہ بات آئی، تو ان کی بیوی نے بھی 4 قسمیں کھا لی۔ جب 5ویں قسم، اس میں عورتوں کے لیے 5ویں موقع سے لفظ اللہ کی لعنت کا نہیں، چونکہ یہ لعنت وعنت عورتوں کی یہاں بہت فری میں آتی رہتی ہے، وہ بولتے ہی رہتے ہیں، تو نارمل لفظ ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ بدل دیا کہ تم کو لعنت کا لفظ نہیں کہنا ہے، تم کو جو ہے وہ غضب کا لفظ کہنا ہے، کہ اللہ کا غصہ مجھ پر نازل، اور جس پر اللہ کا غصہ نازل ہو جائے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ جب وہ یہ قسم کھانے کے لیے 5ویں مرتبہ بولنے لگی تو حضور نے فرمایا کہ رکو، سوچو کیا بول رہے ہیں، دیکھو آخرت کا عذاب بہت بھاری ہے، دنیا کی سزا بہت ہلکی ہے، ختم ہو جائے گی۔ تو وہ کچھ جھجکی، کچھ دیر رکی، پھر اس نے اپنے تھوڑا سا بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ بخدا میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، اور پھر اس نے یہی قسم کھا لی کہ ہلال جھوٹ بول رہے ہیں اور میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ، اب جب میاں بیوی اس کگار پر پہنچ جائیں کہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، تو ان میں آپس میں نباہ کا اور آگے کی زندگی، آگے کی گاڑی جو ہے وہ پٹری پر چلی، اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ شریعت نے یہ کہا کہ اگر یہ دونوں اپنی اپنی قسمیں پوری کر لیتے ہیں تو اب شوہر کو یہ حکم ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے، اگر شوہر طلاق نہیں دیتا ہے تو قاضی خود ان دونوں کے درمیان پڑھ کر دونوں کو جدا کر دے گا، اور یہ جدائی طلاق کے حکم میں ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان سے ابھی آئندہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اس عورت سے تو وہ بچہ زنا کا بچہ نہیں کہا جائے، کیونکہ زنا کی بات تو ثابت ہوئی ہی نہیں نا، سارا مسئلہ اللہ پر چھوڑ دیا گیا، دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جگہ سچے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو اس عورت کو زناکار نہیں کہیں گے، اس کو طعنہ نہیں دیں گے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کو بھی ولد الزنا، زنا کی اولاد یعنی حرامی نہیں کہا جائے گا۔ باقی یہ ان کے درمیان ہوا تھا نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 2 میں سے ایک سچا ہے اور جھوٹا ہے، یہ باتیں ہیں، لیکن کوئی اس مسئلے کا حل نہیں ہے، چونکہ دونوں نے اپنی قسمیں آخرت پر چھوڑ دی۔ ایک اور بھی روایت ہے جس میں تقریباً اسی قسم کا قصہ ہے، صحابہ کے نام بدلے ہوئے ہیں، عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ایسے میں اگر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اس طرح دیکھوں تو میں جو ہے وہ اس غیر مرد کو وہیں جو ہے وہ نمٹانا دوں۔ حضرت سعد ابن معاذ نے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم وہیں اس کو نمٹانا دیں گے اس کے ساتھ۔ تو انہوں نے بھی یہی باتیں کہی جو حضرت سعد ابن معاذ نے کہی تھی کہ یہ شوہر کیا کرے گا، وہ چپ نہیں رہ سکتا ہے، خون کے گھونٹ پینا پڑے گا، وہ قاضی کی عدالت میں نہیں جا سکتا ہے چونکہ اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، اگر وہ اکیلا پڑے گا تو اس پر 80 کوڑوں کی سزا جاری ہوگی، اور وہ 4 گواہ باہر سے لا نہیں سکتا ہے چونکہ اتنا سری زنا اتنی دیر تک وہ تھوڑی رہنے والے، وہ تو بھاگ جائیں گے وہاں سے اپنا کام نمٹا کے، اور خود اس کی اپنی غیرت کا مسئلہ ہے کہ اپنے گھر کے مسئلے کو اس طرح باہر سے کہاں وہ گواہ ڈھونڈنے کے لیے جائے گا۔ یہ باتیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ قرآن کا حکم یہی ہے۔ وہ گئے تو ان کے چچازاد بھائی تھے جن کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے چچازاد بھائی کا نام عاصم بن عدی، اور ان کا عاصم بن عدی کا نکاح ہوا تھا ان کی ایک دوسری چچازاد بہن ہے خولہ، ان کے ساتھ۔ عاصم بن عدی ان کو ملے اور انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ خولہ کو میں نے شریک ابن صبحہ ایک غیر مرد کے ساتھ میں نے دیکھا اور وہ آپس میں بدکاری کر رہے تھے۔ صبح یہ عویمر عجلانی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا میں اسی میں مبتلا ہو گیا، میرے رشتہ داروں میں یہ قصہ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کے لیے اللہ کا حکم نازل، علماء نے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ یہ حکم پہلے نازل ہو چکا تھا، عویمر عجلانی کو معلوم نہیں تھا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل اللہ فیک، اللہ نے تمہارے بارے میں یعنی تمہارے اس کیس کے سلسلے میں یہ آیتیں اتاری ہیں۔ پھر ان کے میاں بیوی کو بھی اسی طرح بلا کر کروایا گیا۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ انہی 4-5 آیتوں میں ہے، اور اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن پاک جس کا ایک ایک لفظ تول کر اللہ جو ہے وہ اتارا گیا ہے، کوئی لفظ اس میں زائد نہیں ہے، باقاعدہ اس میں کیا کیا قسمیں کھائیں گے، مرد کیا بولے گا، عورت کیا بولے گی، یہ ایک سماجی مسئلہ ہے۔ اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو اس سے رشتہ داروں میں درار پڑے گی، مردوں اور عورتوں میں بے غیرتی کا مسئلہ عام ہوگا۔ ان سب کے لیے قرآن پاک نے کتنا پاکیزہ حل نکالا ہے۔
یہ قرآن پاک کی ہی ایسی حکمت ہے جو ہر فرد کی رعایت کرتا ہے، شوہر کی بھی رعایت کی، اور دوسری طرف قرآن پاک نے عورت کی بھی اس مسئلے میں جو ہے وہ رعایت کی، دونوں طرف کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہو، ایسے آدمی کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا کر یہ گواہی دیوے کہ بیوی کے متعلق زنا کی بات جو اس مرد نے کہی، اس بات میں وہ مرد یعنی اپنی طرف بات کریں کہ میں نے جو زنا کی بات کہی اس بات میں وہ مرد یقیناً یعنی میں یقیناً سچا ہوں۔ یہ 4 مرتبہ جو ہے وہ باقاعدہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر گواہی دیوے، اور 5ویں مرتبہ والخامسة ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ میں وہ یوں بولے کہ اپنی اس بات میں وہ یعنی میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ 5ویں مرتبہ وہ یوں کہے گا کہ اگر اپنی اس بات میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ بات تو جو ہے وہ مرد کے لیے ہے، اور عورت کے لیے وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ۔ اچھا، مرد کی اگر صرف مرد کی قسم پر بھی اگر زنا کا ثبوت ہو جاتا تو عورت پر ظلم ہوتا۔ جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتے وہ قاضی کی عدالت میں جا کے 5 مرتبہ گواہ قسم کھا لیتے، اور وہ عورت پر جو ہے وہ 4 گواہوں کی جگہ یہ 4 قسمیں اور 5ویں قسمیں اپنی بات کو موقت کرنے کے لیے، اور زنا ثابت ہو جاتا تو عورت نے زنا نہیں کیا ہے پھر بھی اس پر سزا جاری ہوتی۔ اللہ نے اس کو بھی چانس دیا ہے کہ نہیں تم بھی قسمیں کھا لو، تاکہ مرد حضرات جھوٹ جھوٹ قاضی کی عدالت میں جا کے اپنی بیویوں کو سزا نہ دلوا سکے۔ تو دونوں کا شریعت نے اتنا پاس و لحاظ کیا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس پر کوئی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آج کی دنیا کے قوانین وہ ہیں جو ہر 5 سال میں الگ الگ اسمبلی آ کر الگ الگ پارلیمنٹ آ کر اس کو بدلتی رہتی ہے۔ ان کی اصلاحات، ان کے بل پاس ہونا کبھی بند ہی نہیں ہوتے، چونکہ انسانوں کی بنائے ہوئے ہیں، اس میں خرابی رہنا لازم ہے، ہر حال میں اس میں خرابی رہے گی، اور جتنا وہ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں اتنا زیادہ برائی پھیلتی ہے، چونکہ اللہ نے جو راستہ دکھایا ہے اس راستے کو وہ اپناتے نہیں ہیں۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور اس عورت پر سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ عورت 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ یعنی میرا شوہر بالکل جھوٹا ہے۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ عورت 5ویں مرتبہ میں یوں کہے کہ اگر وہ یعنی میرا شوہر سچا ہو تو اس پر یعنی خود مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب اترے۔ ولولا، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا، یہ سزا بیان کر کے پھر آگے اللہ اپنا فضل اور احسان جتا رہے ہیں۔ بہت کم مواقع ہیں جہاں قرآن نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، اس میں یہ بھی، تو یہ بہت اہم موقع ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا ہوتا، تم کتنی تکلیف میں پڑتے، کیونکہ وہ راستہ ہی نہیں ہے۔ پھر شوہر جو ہے وہ وہی بات ہے، یا تو چپ رہے یا پھر قاضی کی عدالت میں جائے تو 80 کوڑے کھائیں، یا پھر 4 گواہ تلاش کر کے اپنی بے غیرتی کا پورے محلے میں جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹے، تو کرے تو کیا کرے۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو پھر کتنی تکلیف میں پڑ جاتے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا ہوتا، تم کتنی تکلیف میں پڑ جاتے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ یہ حکمت اسی لیے لائے ہیں کہ آپ کی عقل میں آوے نہ آوے، شریعت نے کہا ہے تو اس کو تسلیم کر لو، نہیں تو دنیا مجبور ہو کے کسی زمانے میں اس کو تسلیم کرے گی، اور دنیا کے بڑے بڑے دانشور قانون کے لوگ بھی ایسے مسائل میں بھلے سے دنیا کو دکھانے کے لیے انگلی اٹھاتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شریعت کی کسی بات میں انگلی تو کیا ناخن رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت کی تمام باتوں پر کامل، پکا اور سچا یقین نصیب فرمائے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جیسے یہ آیا کہ
उवैमिर अजलानी के रिश्तेदारों में जिना का सुदूर हुआ। हिलाल इब्न उमैया रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने अपनी बीवी को इस तरह देखा। ये सहाबा की अदालत और उनकी नेक होने के खिलाफ बात नहीं है। शरीयत ने जो शरीयत अल्लाह ताला ने उतारी उसको प्रैक्टिकल करके अल्लाह ताला को दिखाना मकसूद था। और सहाबा भी इंसान है, ऐसा नहीं है कि उनसे गुनाह नहीं हुए, उनसे भी गुनाह हुए। उन्होंने आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने आप को पाक किया। तो इससे हाशा वकल्ला सहाबा के बारे में हमारे दिल में कोई बाल नहीं आना चाहिए। वो तो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत ख़ास के तहत जो काम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को समझाने के लिए, ये भी हो सकता था ना कि एक किताब उतार दी जाती पहाड़ पर और किसी को कह दिया जाता कि वहाँ रखी है, उसको उतारो और पढ़ो और जो कुछ है उस पर अमल करो। अल्लाह ताला ने कुरान भी भेजा और कुरान को समझाने वाला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी अता फरमाया। और ये अल्लाह का दस्तूर है, किताबुल्लाह रिजालुल्लाह, किताब को समझा। ये आजकल की कंपनियों में भी ऐसा होता है, वो बुक भी देते हैं और साथ में उसको असेंबल करके पूरा जोड़ जाड़ कर बंदा भी आता है आपके घर, वो दिखाता है कि इसको इस तरह इस्तेमाल करना है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक भी उतारा और उस पर अमल करके कैसे दिखाना है उसके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मबऊस फरमाया। बाज़ बातें वो थी जो नबियों से हो सकती थी, चुनांचे वो आपसे करवाई गई। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत को सजदे सहव सिखाना था, तो नमाज में ऐसे मौक़े आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरा और पीछे से सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल 3 रकात हुई है, बाज़ ने कहा कि 4 हुई है। तो ये मसला हुआ, फिर आपने एक सहाबी को पूछा तो उन्होंने कहा और लोगों से पूछा, तो फिर मालूम हुआ कि वाकई 3 रकात हुई है। आपने उठ कर नमाज मुकम्मल फरमाई और सजदा सहव फरमाया। तो ये बात चूँकि शान नबूवत के मुनाफी नहीं थी, गलत नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और जो बातें ऐसी हैं जो एक पैगंबर की शान के खिलाफ हैं, तो उसको प्रैक्टिकली उम्मत के सामने दिखाने के लिए फिर वो सहाबा से अल्लाह ने अपनी हिकमत ख़ास के तहत करवाई। बाकी सहाबा इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि एक तो सहाबा में कोई अदना नहीं है, सब आला है। सहाबा वाहिद वो जमात है जिसमें 100% 100% रिजल्ट है, यानी किसी भी जमात में किसी उस्ताद को 100% रिजल्ट नहीं मिलता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा में 100% रिजल्ट मिला। आपने फरमाया कि मेरे जिस सहाबी की तुम इख्तिदा कर लोगे तुम राहयाब हो जाओगे, नजात पालोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत फरमाई। तो सहाबा में कोई अदना नहीं है। लेकिन अगर पूरी उलमा ऐसा बयान करते हैं, अगर पूरी उम्मत के उलमा, फुक़हा, अल्लाह वाले, कुतुब, अब्दाल वाले सब मिलकर, ताबीन, तबे ताबीन भी उसमें शामिल हो, वो सब मिलकर किसी अदना सहाबी के दर्जे तक पहुंचना चाहे तो भी नहीं पहुंच सकते। और अदना सहाबी के दर्जे तक की क्या बात है, उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के बारे में, तो किसी और से पूछा गया कि उमर इब्न अब्दुल अजीज बेहतर है या अमीर मुआविया, तो गालिबन हसन बसरी से पूछा गया था। उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जिहाद फरमाया और जिस घोड़े पर आप सवार होकर जिहाद में शरीक हुए, वो अमीर मुआविया नहीं, वो घोड़ा नहीं, उस घोड़े के पैर से जो धूल उड़कर घोड़े की नाक में गई है ना, उमर इब्न अब्दुल अजीज उससे भी अफजल नहीं हो सकते। वो धूल भी उमर इब्न अब्दुल अजीज से अफजल है। यानी सहाबा की बात नहीं, सहाबा के घोड़े की बात नहीं, उनके घोड़ों से उठी हुई धूल जो घोड़े की नाक में है वो भी जो है वो आम उम्मत के लोगों से अफजल है। तो सहाबा के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती है, वो हमारे सरताज हैं, हमारे सर आँखों पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करें, अल्लाह आपको ले जाए बार बार अपने दरबार की मकबूल हाजिरी नसीब फरमाया, आप वहाँ देखेंगे उहुद पहाड़ कितना बड़ा है, उतना सोना खर्च करें। और मेरा सहाबी खजूर की एक आधी गुठली दे तो वो तुम्हारा सोना उसके मुकाबिल नहीं हो सकता है। जो बात उनको हुजूर की सोहबत में मिली है उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमको सहाबा के बारे में भी सच्चा, पक्का और सही अकीदा रखने की तौफीक नसीब फरमाए।
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما. اللہ نیکیوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرما. اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما. اللہ تیرا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ پہلی صف میں صف اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ اللہ ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں کو قرآن پاک سے نماز سے اللہ آباد فرما. اللہ ہمارے گھروں کو معصیت کا اور گناہوں کا اڈا بننے سے حفاظت فرما. اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو عفیف اور پاک دامن بنا. اللہ ہر قسم کے جنسی گناہوں سے ان کی بھرپور حفاظت فرما. اللہ ان کی تنہائیوں کو ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما. اللہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو حقوق اور ذمہ داریاں آپ نے ہم پر عائد کی ہیں اے اللہ ہم کمزور ہیں. اے اللہ ہم خود گنہگار ہیں. اے اللہ ہم ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر پاتے ہیں. اے اللہ آپ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما دیجئے. ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ برے دوستوں سے بری صحبت سے برے لوگوں کی بری عادت کا نشانہ بننے سے ان کی بھرپور حفاظت فرما. ان کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. اے اللہ جن کی یہاں اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما. جن کی اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. اے اللہ نکاح کو آسان فرما. اے اللہ ہمارے سماج میں زنا کو مشکل بنا. اے اللہ نکاح کو آسان فرما. نکاح کی سبیلیں پیدا فرما. صالح جوڑ عطا فرما. اے اللہ جن جن مردوں کی اور جن عورتوں جن لڑکوں اور لڑکیوں کی اللہ نکاح کی عمریں ہو چکی ہیں کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا ہے اللہ ان سب کے لیے نکاح کو آسان فرما. صالح جوڑ نصیب فرما. قابل رشک خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما. ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما کر جملہ خیرات اور برکات سے انہیں مالا مال فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ہمارے غزہ کے مظلوم مسلمان بھائیوں کی بھوک اور پیاس کو دور فرما. اے اللہ ہم بھی دیکھتے ہیں پر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اے اللہ آپ دیکھتے ہیں پر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ اسباب کے محتاج نہیں ہیں. پیارے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما دیجئے. اللہ بھوک اور پیاس سے بچے بلبلاتے ہیں. اے اللہ آپ اپنی شان غیبی سے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما دیجئے. اللہ دشمن کے منصوبوں کو ناکام فرما. دشمن کو ذلیل اور خوار فرما. اے اللہ دشمن تیرے مقابلے پر اتر آیا ہے. مولا تیرے لشکر تو اے اللہ تو نے خود کہا وما یعلم جنود ربک الا ہو. آپ کے لشکر آپ ہی جانتے ہیں. اللہ آپ کا ایک ادنا لشکر بھی دشمن کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اے اللہ دشمن پر اپنا عذاب مسلط فرما دیجئے. مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما دیجئے. ایک ایک بچے کے ساتھ آپ اپنی نصرت اور مدد شامل حال فرما دیجئے. ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. ان کے لیے تڑپنے بلکنے اور رونے کی توفیق عطا فرما.
محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا